آگے بڑھیں گے تو بات کر لیتے ہیں اسرائیلی انتخابات پر۔ اسرائیل کے اندر 21واں انتخاب ہے اور یہ انتخاب ہونے جا رہا ہے 9 اپریل کو، اور اس انتخاب میں نیتن یاہو کی حکومت جو ہے، جو مخلوط حکومت تھی پہلے، نیتن یاہو دوبارہ وزارت عظمیٰ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے کیونکہ ان کے پیچھے روس اور امریکہ کھڑا ہوا ہے، لیکن جو نیتن یاہو ہیں ان پر الزامات بھی ہیں کرپشن کے، بدعنوانی کے، تو اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں ٹف ٹائم مل سکتا ہے۔ لیکن نیتن یاہو نے بہت سارے متنازع بیانات بھی دیے ہیں، ان میں ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ غرب اردن، جہاں پر تقریباً 4.25 لاکھ جو ہے غیر قانونی طور پر یہودی موجود ہیں، جو غرب اردن کا علاقہ ہے، نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسے اسرائیل میں ضم کیا جائے گا، یعنی اسرائیل اس پر قبضہ کر لے گا، اور تو اگر اسرائیل غرب اردن کو اسرائیل میں ضم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 35 لاکھ جو فلسطینی غرب اردن میں موجود ہیں، جو اس فلسطین کا مغربی علاقہ ہے وہاں پر موجود ہیں، تو ان کا مستقبل داؤ پر لگ جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 35 لاکھ فلسطینیوں کو اسرائیل وہاں سے نکال دے گا اور وہاں پر 4.25 لاکھ کی بجائے 35 لاکھ یہودیوں کو تعمیر کرے گا۔ یہ وجہ ہے کہ اس منصوبے یا اس اعلان کے خلاف ترکی نے، سعودی عرب نے، پاکستان نے اور باقی اسلامی ممالک نے بھی مذمت کی ہے، لیکن لگتا یہی ہے، اور خود اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ جس طرح سے گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کا قبضہ باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا گیا 40 سال کے بعد، اسی طرح سے جو غرب اردن کا علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل نے غیر قانونی طور پر 1967 میں یہودیوں کو بسانا شروع کیا تھا، وہاں پر بھی امریکہ جو ہے وہ غرب اردن کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کر لے گا۔